نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ علیہ والسلام نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ والسلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس کے اندر آپ نے صفحہ یونیورسٹی کا آغاز کیا اور اس کے اندر آپ نے بیٹھ کر صحابہ کرام جو پہلے دین سے پہلے تھے، وہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی نہ کوئی دنیاوی تربیت تھی، نہ کوئی دینی، کوئی ان کے اندر کوئی نہ اخلاقیات تھے نہ معاملات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر اپنے سامنے بٹھایا، صفحہ یونیورسٹی کے اندر آپ نے پھر ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے انہیں تعلیم دی، آپ نے انہیں اخلاقیات، معاملات، خوشی غمی سب طریقے بتلائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایک چیز کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ واش روم جانے کا طریقہ۔ نبی علیہ والسلام نے فرمایا پہلے پاؤں دایاں بایاں پاؤں داخل کرنا ہے، باہر نکلتے پہلے دایاں پاؤں نکالنا ہے، اندر جا کے چھپ کے بیٹھنا ہے، چھینٹوں سے بچنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 3 پتھر مٹی استعمال کرے، 3 ڈیلے استعمال کرنے ہیں، چھینٹوں اس طرح واش روم کے اندر جا کے بات نہیں کرنی۔ آپ سب نے انہیں الفاظ ایک ایک ہر دعا کے الفاظ میں، پھر وقت کہ کون سے وقت کون سا کرنا ہے، کتنی سنتیں پڑھنی ہے، سنت کے اندر آغاز کس طرح کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات کر کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ان کو الفاظ بتائے ہیں، ان کو تعداد بھی بتائی ہے، پھر ان کو آپ نے کیفیت اور مقدار بھی بتائی ہے۔ تو آپ نے ایک ایک دنیا کے اندر ایک ایک چیز کا ہمیں طریقہ بتانے کے لیے، اس طرح عید الفطر کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عید الفطر کے دن آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو اچھے لباس پہن کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، تو فرمایا کہ رستوں کے اندر تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس طرح آپ نے فرمایا تم مسجد میں جاؤ، مسجد میں کسی نے کوئی رکعت نماز نہیں پڑھنی۔ پھر آپ علیہ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ کس وقت پڑھنی ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، مسجد میں پہلے نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا۔ پھر اس طرح رسول نے فرمایا تقبل اللہ منی ومنکم، پھر ایک سے ملنے کی دعا ہے۔ پھر اس طرح رستے بدل کے آنا ہے، صدقہ کرنا ہے عید کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا پورا طریقہ بتایا، الفاظ، وقت، تعداد، کتنی رکعات پڑھنی ہے، وہ رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے، ہر کام کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام، رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے۔ اور آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا قیام رکوع کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو میرے بھائیو، اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے۔ ہر سنت کے الفاظ بھی موجود ہیں، ہر سنت کی تعداد بھی موجود ہے، ہر سنت کی کیفیت بھی موجود ہے، اور ہر سنت کی مقدار بھی موجود ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ 4 شرطیں لگا کر آپ اس سے گوشت منگواتے ہیں، وہ آپ کا نوکر ہے۔ جس طرح ہم رسول کے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، جس طرح غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نوکر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنے نوکر کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم گوشت لے کر آؤ چھوٹا، آپ نے الفاظ بتا دیے۔ پھر آپ کس کو کہتے ہو کہ تعداد بتاتے ہو، کوانٹی، کہ 2 کلو لے کر آنا ہے۔ پھر آپ اس کو بتاتے ہو کہ 1 بجے واپس آنا ہے، آپ اس کو وقت بھی بتا رہے ہو۔ پھر آپ اس کو کیفیت بتاتے ہو، گاڑی پر جانا ہے، گاڑی پر آنا ہے۔ وہ آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے ساتھ 4 شرطیں لگا کر اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کا ملازم چلا گیا، اب وہ گوشت لے کر آیا، لیکن چھوٹے گوشت کی بجائے موٹا گوشت لے کر آیا۔ ایمانداری سے بتائیں آپ کیا کریں؟ آپ اس کو ایک تھپڑ لگائیں گے، کیونکہ میں نے چھوٹا چاہیے تھا، مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا بڑا گوشت کھانے سے، تو وہ بڑا گوشت لے آیا۔ پھر آپ جب شاپر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ سستا تھا، وہ 4 کلو لے آیا، آپ اس کو ایک اور لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے تعداد میں کیوں اضافہ کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ جب دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو گھڑی پر 4 بجے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کیا، میرے تو مہمان چلے گئے، مجھے تو نہیں چاہیے یہ والا، میں نے تو 1 بجے کہا تھا، آپ اس کو ایک اور لگاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب آپ اس سے کہ تم کیسے گئے، وہ پتہ چلا کہ صاحب جی پیدل، وہ آپ کے ملازم صاحب پیدل گئے ہیں اور پیدل واپس آئے۔
تو اس سے کیا ہوا، آپ نے اس کو پھر مارا کہ میں نے تمہیں گاڑی پر کہا تھا کہ تم ٹائم پر آتے، ٹائم پہ سے جاتے، میں نے تمہیں کرایہ بھی دیا تھا، اب یہ گوشت لے کر آیا ہے لیکن 7 نافرمانیاں کر کے. اسی طرح ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کریں گے لیکن 4 نافرمانیاں کریں گے. ہم ایسے ایسے الفاظ بولیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، آپ نے ہمیں روزہ بتلایا. تو خوشی کے اندر بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعداد بتائی ہے، اور لوگ ایسی ایسی تعداد والے کام کریں گے، ایسے ایسے معاملات کریں گے جو رسول نے بتلائے نہیں. کیفیت ایسے انداز میں سیلیبریشن کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے. تو سیلیبریشن کے اندر کیفیت رسول نے بتلائی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا سارا دن، اللہ کا شکریہ ادا کیا. آپ نے، میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. تو ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کا شکریہ ادا کر، کیونکہ ہمیں نبی اللہ نے عطا کی ہے. تو کیفیت دیکھنی ہے کہ کیفیت کیسی ہے. پھر اس طرح مقدار. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کا ملازم اگر کام کرے تو آپ اس کو ماریں، لیکن وہ کام کر کے آئے لیکن وہ 4 نافرمان. اسی طرح آج جتنے معاشرے کے اندر لوگ ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں کریں گے لیکن کوئی الفاظ اپنی طرف سے بنائے گا، کوئی وقت اپنی طرف سے بنائے گا، کوئی کیفیت بنائے گا، کوئی مقدار. جاؤ آج گارنٹی سے بات کرتا ہوں، تم ہر سنت کے اندر 4 چیزوں کی شرط لگا دو کہ الفاظ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وقت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیفیت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مقدار وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. قسم اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہوں، دنیا کے اندر جتنی بدعات کی فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں. کیونکہ آج یہی تو اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اضافہ کر لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں، کیفیت میں اور مقدار میں. تو میرے بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں سیلیبریشن کیجئے، پورے مہینے کے اندر کیجئے، پورے سال کے اندر کیجئے، پوری زندگی کے اندر کیجئے. لیکن کس طرح من حب سنتی فقد حبانی، جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا کہ اس نے میری ذات سے پیار کیا. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ذات سے محبت کا ذریعہ سنت ہے. میرے بھائیوں، ذات ایک ہے، سنتیں کروڑوں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا، تو سنت کے اندر الفاظ بھی ہیں، تعداد بھی ہے، کیفیت بھی ہے اور وقت بھی ہے. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کیا کیا، آپ نے روزہ رکھا. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے روزہ ہے، اور یہ روزہ اصل میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو الفاظ، وقت، تعداد، کیفیت کے ساتھ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک ایک اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے اس چینل کو، مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ لوگ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. اسی میں ہماری دونوں جہان کی کامیابی ہے. اللہ سے دعا، اللہ سب نے کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.